کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا گنبد خضرا کی طرف لگا کر مدینہ شریف کی طرف لگا کر اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا حبیب و محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ عالی جاہ بارگاہ بے کس پناہ میں جو سب سے بڑی بارگاہ ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ اللہ کے بعد جو مرتبہ ہمارے نبی کا ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ وہ بارگاہ ہے، ایسی بارگاہ ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ کیا بتایا جائے. اعلیٰ سرکار رضی اللہ عنہ پکار اٹھے، سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، خدا کی قسم خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کا در ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار ہے. سرکار کا روضہ ہے، عرش آدم سے بھی افضل ہے. کعبہ معظمہ سے تو افضل ہے ہی ہے. انسانوں کا قبلہ جو ہے نا کعبہ قبلہ اس سے تو افضل ہے ہی ہے. بیت المقدس شریف جنات کا قبلہ، بیت المعمور شریف فرشتوں کا قبلہ، سارے قبلوں سے افضل ہے صلی اللہ تعالی وسلم کا روضہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے قبلوں کا قبلہ صلی اللہ تعالی وسلم کا روضہ، سارے کعبوں کا کعبہ صلی اللہ تعالی وسلم کا روضہ. میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، نبیرہ اعلیٰ حضرت پیر سمنانی میاں. سب سے بڑا روضہ، سب سے بڑا دربار، سب سے بڑا مزار، سب سے بڑا دربار، سب سے بڑا روضہ، سب سے بڑا دربار ہمارے نبی کا. اللہ کے بعد جو مرتبہ ہمارے نبی کا، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، جو کچھ ہے سرکار ہے. سارا ایمان، سارا دین، سارا مذہب، سارا اسلام سرکار ہے. کلمے میں ان کا نام ہے، کلمہ انہی کا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تمہیں ہو میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہیں ہو میرا دین و ایمان. تب لوگ بولو یا رسول، ایک زبان میں خاموش نہ رہے. تمہیں ہو میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہیں ہو میرا دین و ایمان یا رسول اللہ. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب. اشارہ کروں میں سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، خاندان اعلیٰ حضرت، اولاد اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. سرکار سے لو تو لگاؤ یار، تڑپو تو سرکار کی بارگاہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں سرکار کی بارگاہ میں تڑپنے کا جذبہ عطا فرمائے. صحیح نہیں یار، ہم لو نہیں لگا رہے، ہم تڑپ نہیں رہے. ورنہ سرکار کی بارگاہ میں اگر ہلکا سا بس آدمی رو جائے، تھوڑا سا تڑپ جائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. سبحان اللہ سبحان. دیکھو سرکار سے مانگو نا ملنے ملنا ہے.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگو نا ملنا ہی ملنا ہے. میں سرکار کا وہ در ہے خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا. اعلیٰ فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عالمات میں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت گر کی ہے. آہا سبحان اللہ سبحان. اعلیٰ فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھے حمد ہے. فرماتے میرے کریم سے کر قطرہ کسی. کیا بات ہے. میرے کریم سے کر قطرہ کسی. واہ واہ سبحان اللہ. کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار سے مانگو تو ملنا ہی ملنا ہے. طلب کو دیکھو صحیح سرکار کے بارے میں. سرکار سے مانگو ملے گا تو پکا ملے گا. دیکھو کیسے نہیں مل سکتے. سرکار احمد قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہ اما السائل فلا تنہر کہ جو آپ کا سائل ہو منگتا ہو اس کو دے دے منع نہ کرے خالی ہاتھ نہ لوٹائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے خالی ہاتھ لوٹا دیں گے. ہو ہی نہیں سکتا سرکار خالی ہاتھ لوٹا دیں. ہو ہی نہیں سکتا. مانگو تو صحیح. کبھی تڑپا کرو کبھی کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کی شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کو بدر دجا کون ہے؟ سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور طیبہ کی شمس الضحا کون ہے؟ کعبہ کی بدر دجا. بدر کہتے ہیں 94 کی چاند. کعبے کے 94 کی چاند کون ہے؟ سرکار. یعنی کعبے کو نور کس نے دیا؟ سرکار نے. اور طیبہ کے شمس الضحا کون ہے؟ طیبہ کو نور کس نے دیا؟ سرکار نے. چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے. کعبے کو نور کس نے دیا؟ سرکار نے. طیبہ کو کس نے نور دیا؟ سرکار نے. کعبے کو چمک کس نے دی؟ سرکار نے. طیبہ کو چمک کس نے دی؟ سرکار نے. لوگ گئے انترکش میں آسمان پہ گئے چاند پہ گئے بس نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک کعبہ معظمہ نظر آ رہا تھا. سرکار کا روضہ نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبے کو نور کس نے دیا؟ سرکار نے. طیبہ کو کس نے نور دیا؟ سرکار نے. سرکار نوری نور ہے. جلوہ ہی جلوہ ہے. تجلی ہی تجلی ہے. رحمت ہی رحمت ہے. برکت ہی برکت ہے. انوار و تجلیات ہے. میرے سرکار سورج کو پھیر دیتے ہیں. چاند کو چیر دیتے ہیں. سبحان اللہ. پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. دریا سے کلمہ پڑھوا دیتے ہیں. سبحان اللہ. مسواک کو تلوار بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. سوکھی لکڑی کو تلوار بنا دیتے ہیں. بے شک. سوکھی لکڑی کو تلوار بنا دیتے ہیں. بے شک. مسواک کو تلوار بنا دیتے ہیں. سرکار ہے سرکار ہے. سبحان اللہ. جو کچھ ہے سرکار ہے. سارا ایمان سارا دین سارا مذہب سارا اسلام سرکار ہے. سبحان اللہ. کلمے میں ان کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد. سورج کو پھیر دیتے ہیں. چاند کو چیر دیتے ہیں. پہاڑوں کو سونے کا بنا. انگلی سے چشموں کو جاری فرما دیتے ہیں. انگلی سے چشموں کو جاری فرما دیتے ہیں. انگلی سے چشمے جاری فرما دیتے ہیں. کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیتے ہیں. مسواک کو تلوار بنا دیتے ہیں. سوکھی لکڑی کو تلوار بنا دیتے ہیں. چند لوگوں کا کھانا حضرت چند لوگ 5-10 لوگوں کا کھانا 1400 لوگوں کو کھلا دیتے ہیں. 1400 لوگوں کو کھلا دیتے ہیں. جب چند 5-10 لوگوں کا کھانا 5-10 لوگوں کا کھانا 1400 لوگوں کو کھلا دیتے ہیں. اللہ سرکار کو محراب کعبہ سجدہ کرتی ہے. سجدہ تعظیمی حضرت ایسے سلام کرتا ہے. کعبہ جھک جاتا ہے سرکار کے لیے. سرکار کیا نہیں ہے. سارا ایمان سارا دین سارا مذہب سارا اسلام سرکار ہے. کلمے میں ان کا نام ہے. کلمہ انہی کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ کہاں کا لکھا ہوا پتا؟ کہاں کا لکھا ہوا کلمہ؟ یہ کلمہ طیبہ کہاں کا لکھا ہوا؟ کعبہ معظمہ کے غلاف پہ آپ جائیں گے دیکھیں گے. جب قریب پہنچیں گے ہر طرف اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے اندر کے غلاف کعبہ شریف
میرے پاس اندر کا غلاف کعبہ شریف بھی ہے، باہر کا غلاف کعبہ شریف بھی ہے، دونوں غلاف کعبہ شریف پہ لکھا، اندر کے غلاف کعبہ شریف پہ بھی، کعبہ شریف جس نماز پڑھتے ہیں کعبہ معظمہ اس کے غلاف کو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں سرکار کی جالی پہ پہنچا دے، سرکار کی چوکھٹ پہ پہنچا دے، سرکار کے آستانے پہ پہنچا دے، سرکار کے روضے پہ پہنچا دے، سرکار کے مزار شریف پہ پہنچا دے، سرکار کی جالی مبارک پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سرکار کی چادر مبارک میرے پاس ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ غلاف شریف اندر کو جو غلاف شریف ہے وہ میرے پاس ہے الحمدللہ، اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اور سرکار کے روضے شریفہ پہ فانوس لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اتنی جگہ لکھا میں کہہ سکتا ہوں کہ 70,000 جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت میں لکھا ہوا ہے، عرش پہ لکھا ہوا، عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا ہے، جنت میں حور جانتے ہو، حور جانتے ہو، حور نین قرآن شریف میں ذکر موجود ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی حور جنتی عورت کو کہتے ہیں، اتنی خوبصورت ہے، حدیث شریف میں ہے اگر دنیا میں چھانک لے پوری دنیا اس کی دیوانی ہو جائے گی، اتنی خوبصورت ہے، اس کی آنکھ میں لکھا لا الہ الا اللہ، اس کی خوبصورتی کا سبب یہی ہے، اس کی خوبصورتی کا سبب یہی ہے کہ اس کی آنکھ میں لا الہ الا اللہ لکھا، اس کے دل میں لا الہ الا اللہ، بہت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کا سبب۔ بتاؤ مومن تو خوبصورت ہوتا ہے، مسلمان ہی تو خوبصورت ہوتا ہے نا؟ مجھے بتاؤ مومن ہی خوبصورت ہوتا ہے نا؟ حضرت بلال حبشی دیکھو ظاہراً کیسا رنگ تھا، ہے نا؟ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے اس طریقے سے کالے تھے اس طریقے سے کالے تھے، ایسے کالے تھے جیسے غلاف کعبہ شریف کالا ہے، اتنے رنگ ان کا ایسا تھا، لیکن اس کے باوجود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے، کلمہ بہت پڑھتے تھے، پتہ ہے ان کو تپتی ریت پہ آگ پہ لٹایا جاتا، گھوڑے باندھ کے کھینچا جاتا، مارا جاتا، ہنٹر مارے جاتے، سب کچھ کرا جاتا، پھر بھی ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہتا، احد احد جاری رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کیوں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کیوں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ پتہ کلمہ بہت پڑھتے ہیں، نمازیں بہت پڑھتے ہیں، اللہ اللہ بہت کرتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا شاہد رضا صاحب مصباحی الحمدللہ بھی خطاب فرما رہے تھے، بتا رہے تھے ولی جو ہوتا ہے نفل کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، قرآن شریف بہت پڑھتا ہے، درود شریف بہت پڑھتا ہے، کلمہ بہت پڑھتا ہے۔ آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، خوبصورت ہیں الحمدللہ، اور خوبصورتی بڑھانا چاہتے ہیں کلمہ خوب پڑھا کریے، درود شریف خوب پڑھا کریے، نماز خوب پڑھا کریے، اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دادا علامہ حامد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام اتنے خوبصورت تھے لوگ دیکھ کے انہیں ایمان لے آتے تھے، اتنے پیارے تھے، سبحان اللہ اتنے پیارے تھے۔ جب حجت الاسلام کے حسن کا یہ عالم ہے تو ان کے والد گرامی اعلیٰ حضرت کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں پہ میرے خیال سے حضور مفتی اعظم کے دیکھنے والے موجود ہوں گے، حضور مفتی اعظم کو دیکھا، جنہوں نے حضور مفتی اعظم کو دیکھا، جنہوں نے مولانا غلام سرور صاحب نے حضور مفتی اعظم سرکار کو دیکھا ہے، تو جنہوں نے حضور مفتی اعظم کو دیکھا ہے ان کی نگاہوں میں کوئی نہیں دیکھتا، اتنے پیارے تھے حضور مفتی اعظم۔ اب ہم نے تو حضور مفتی اعظم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، اور حضور تاج الشریعہ ایسے پیارے تھے، سبحان اللہ خوبصورت تھے، دیکھ کے ان کا ایسا معاملہ تھا۔ صحیح میں ایک واقعہ کبھی سناتا ہوں، حضرت گئے رسول کو جان بوجھ کے لائٹ لگائی، بنگلور میں ایک مرتبہ ہو چکا تھا، بارش ہو رہی تھی، لائٹ چلی گئی، حضرت جب پہنچے لائٹ چلی گئی، بھگدڑ مچی، شارٹ سرکٹ ہو کے لائٹ چلی گئی، حضرت کرسی پہ آ کے بیٹھے،
کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن دور والا جو لاکھوں کا مجموعہ 7-8 لاکھ کا مجموعہ، دور والا لاسٹ والا وہ بھی کہہ رہا ہے، آگے والا بھی کہہ رہا ہے، اسٹیج پہ جو موجود ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، یہ دیکھو تاج الشریعہ، وہ دیکھو تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، خاندان اولاد اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ میرے وجدان نے کہا، محمد عمران رضا خان نے کہا کہ جب نبی کے غلام کی نورانیت کا یہ عالم ہے، نبی کے غلام کی نورانیت کا یہ عالم ہے، نبیوں کے امام کی نورانیت کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا بات۔ الحمدللہ الحمدللہ، اعلیٰ حضرت کا جو خاندان ہے میں بھی، مجھے بھی نسبت حاصل ہے، میں غلام ہوں اس خاندان، اعلیٰ کا غلام ہوں، اعلیٰ کا غلام ہوں، میں اعلیٰ کا غلام بن جاؤں تو بڑی بات ہے۔ ان کے جو در کے گدا ہیں، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، ملک العلماء، مبلغ اسلام، قطب مدینہ، سب ان کی در کی گدا غریب پہ ناز کرتے ہیں۔ ہم وہاں کے غلام بننے کے بھی قابل نہیں ہیں، اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ عالت کے برابر میں رہتے ہیں، ایسے ملا ہوا مکان ہے، کسی کا مکان نہیں ملا ہوا، عالت ایسے نہیں ہو رہا ہے، عالت نے بہت بڑا کام کیا۔ ہمارا ایمان عقیدہ جو محفوظ ہے، پوری دنیا کا سنی کہتا ہے، یہاں صرف بھاگلپور یا اس علاقے کا سنی ہے، باقا یا مطلب جو یہاں کا سنی، جو ڈمراوا کا سنی، یہ نہیں کہتا کہ میرا ایمان عالت نے بچا دیا۔ پوری دنیا میں ہالینڈ گیا ہوں، میں جرمنی گیا ہوں، میں فرانس گیا ہوں، میں موریشس گیا ہوں، میں افریقہ گیا ہوں، میں دبئی گیا ہوں، پوری دنیا میں جہاں گیا ہر سنی یہ کہتا ہوں نظر آیا ہمارا عقیدہ جو محفوظ ہے اعلیٰ حضرت کی عطا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور حجت الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت یوں ہی نہیں ہو رہا، صرف اعلیٰ حضرت دنیا بھر میں ہو رہا ہے، یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، اعلیٰ نے کام کیا ہے۔ ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی، فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں آج موجود ہے الحمدللہ۔ آپ اس کا ایپ بھی آتا ہے، گوگل پلے اسٹور پہ لکھیں گے فتاوی رضویہ آ جائے گا۔ کنز ایمان ترجمہ قرآن موجود ہے، عبداللۃ المکیہ موجود ہے، حسام الحرمین موجود ہے، اعتقاد الاحباب موجود ہے۔ اتنی کتابیں لکھی ہیں، ہمیں نام بھی نہیں پتا۔ اعلیٰ نے کام کیا، ہم نے کیا کام کیا؟ ہم نے تو آرام کیا ہے، اعلیٰ نے کام کیا ہے، عشق رسول کو عام کیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، اسی لیے دنیا کہتی ہے عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ ایسا عشق رسول اور محبت رسول دل میں ڈالی ہے اعلیٰ نے، عظمت مصطفیٰ ڈالی ہے، شان مصطفیٰ ڈالی ہے، دنیا پکار اٹھتی ہے ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، واہ سبحان اللہ۔ ہوتا رہے گا چرچا، ہوتا رہے گا چرچا، اعلی حضرت کا، بجتا رہے گا ڈنکا۔ اعلی حضرت کا، یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ عشق نبی نے اونچا کیا ہے رتبہ اعلی حضرت کا۔ اعلیٰ تعالیٰ کرو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ صحیح میں کہا اعلیٰ تعالیٰ کرو، اعلیٰ تعالیٰ کرو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اعلیٰ سرکار نے ہمارا رشتہ غوث اعظم سے جوڑ دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، اعلیٰ سرکار نے ہمارا رشتہ سرکار غوث اعظم دستگیر، اور سبحان اللہ، غوث اعظم، پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، ہیکل سمدانی، سیدنا الشیخ عبد القادر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، واہ واہ سبحان اللہ۔ الباز الاشرف رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه عنا علی نبینا علیہ السلام۔ سب سے بڑے ولی غوث اعظم، سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے ولی، غوث اعظم، ایک آواز کی خاموش نہ رہے، سب بولیں سب سے بڑے ولی، غوث اعظم، سب سے بڑے ولی۔ غوث اعظم، ہر ولی کے نام سے کام بن رہا، باڑا بٹ رہا، بیڑا پار ہو رہا، شفا مل رہی ہے، کینسر دور ہو رہا، بلا ولا دور کیا نہیں ہوتا لیکن کے ناموں سے اور لیکن کے مداروں سے کیا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑے ولی، غوث اعظم، سب سے بڑے ولی، غوث اعظم، سب سے بڑے قطب، غوث اعظم، سب سے بڑے شیخ، غوث اعظم، سب سے بڑے پیر، غوث اعظم، سب سے بڑے غوث، غوث اعظم۔ اس پاک کو پکارا کرو، اس پاک کو یاد کرا کرو۔ میرے ایکسیڈنٹ شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو، بہت کر رہا ہے ایکسیڈنٹ،
2-3 سال ہو گئے میرے ایکسیڈنٹ کو، 2 دن بے ہوش رہا ہوں اور بے ہوشی میں بھی یا غوث کرتا رہا۔ میرے بچے بتا رہے تھے جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہو ہاتھ کھڑے کر کے یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث، پکارا کریں غوث پاک۔ میرے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہا، میرے ڈاکٹر نے کہا اس ایکسیڈنٹ میں کسی کو نہیں بچنا چاہیے، اور غوث پاک کے کرم سے سب بچ گئے الحمدللہ۔ اور غوث پاک کو زندہ بھی کر دیتے۔ سبحان واہ، میرے غوث پاک نے فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر اپنا راز میں مردے پہ ڈال دو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سب سے بڑے ولی غوث قطب غوث اعظم، غوث غوث پاک کو پکارا کریں، غوث پاک کو یاد کیا کریں، غوث پاک کی منت مانا کریں، تو شیشری مان لیا کریں، ختم قادری شریف کرا کریں، صلاۃ اللہ شریف میں پڑھا کریں۔ اللہ ہمیں یا غوث کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ غوث المدد المدد المدد، غوث پاک کو مدد کے لیے پکارو گے نا، کام بن گیا، بے شک ہو گیا، بے شک شفا مل گئی۔ بے شک میرے غوث پاک کا نام ہے، میرے غوث پاک کا نام ہے، سب سے بڑے ولی کا نام ہے، سب سے بڑے ولی، سب سے سب سے بڑے ولی۔ بے شک میرے حضور مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں، فرماتے کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں ہر آئی مصیبت ٹلی غوث ہے۔ غوث حالات کے بھائی صاحب زمن علامہ حسن نظر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے، قسم خدا کی قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے قسم خدا کی کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث پکارو میرا غوث اعظم کو، جب ہر وقت پکارو، جب بھی بیٹھ رہے ہو، اٹھ رہے ہو، چل رہے ہو، یہ گاڑی میں جھٹکا لگے یا غوث یا غوث المدد یا غوث المدد۔ ہم غوث اعظم والے ہیں۔ میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، بے شک میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن، غوث کا دامن، غوث کا دامن، نعرے تکبیر۔ اللہ ہمیں یا غوث کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑے ولی غوث سرکار غوث اعظم کے دامن کرم سے وابستہ رکھے، زندگی بھر یا غوث کریں، جیتے جی یا غوث کریں، مرتے مرتے یا غوث کریں، قبر میں یا غوث کریں، حشر میں یا غوث کریں، جنت میں یا غوث کریں، اور ادھر ادھر ڈال کے تو کرو یا غوث۔ اگر جہنم میں بھی یا غوث کرے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ سب سے بڑے ولی غوث اعظم، سب سے بڑے ولی غوث اعظم، سب سے بڑے ولی غوث اعظم، غوث پاک کا نام لیا کرو، پکارا کرو میں غوث اعظم۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں، میرے اعلیٰ سرکار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے جو کچھ ملا غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ فیضان ہے، ہر ولی نے یہ کہا ہے، ہر ولی نے یہ کہنا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ ہر ولی کو ملی غوث اعظم۔ بے شک ہمارے سلطان الاولیاء، سلطان الہند، عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین حسن سندری رضی اللہ عنہ، غوث پاک کی منقبت لکھی ہے، غوث معظم نور۔ آپ لکھو گے نا اس پہ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ تو آ جائے گا، اے غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، حیران جلالت درد و سما، آپ کی جلالت سے، شان سے، عزت و شان سے زمین و آسمان حیران ہے۔ حیران جلالت درد و سما، اے سلطان دو عالم خطب اولا۔ اور سرکار خواجہ غریب نواز مقتے میں فرماتے ہیں، معین کے غلام نام کی، معین کا غلام۔ سرکار خواجہ غریب نواز ہمارے سلطان، خواجہ خواجگان ہند کے سلطان، ہمارے خواجہ ہند کے راجہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سندری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کا غلام ہوں یا غوث اعظم، میں آپ کا دریوزہ گر ہوں، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں۔ بے شک بے شک سبحان۔ ہر ولی نے غوث پاک کو پکارا ہے۔ سرکار علیہ صابر پاک کلیری کے والد رضی اللہ تعالیٰ، کتنے بڑے نام ہیں، کتنے بڑے غوث قطب ابدان ہیں، کتنے بڑے شیخ ہیں۔ سرکار علیہ صابر پاک کلیری رضی اللہ تعالیٰ،
روزانہ ان کے والد 1000 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن نہ پڑھتے تھے. آپ لوگ پڑھیں گے؟ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 1000 مرتبہ نہ پڑھ سکتے 111 بار تو پڑھ لو. آمین 50 بار تو پڑھو. ان کا نام بڑا مبارک ہے. آمین. بزرگوں نے فرمایا حضرت بزرگوں نے اولیاء کاملین نے فرمایا بزرگوں نے فرمایا میرے غوث پاک کا نام اس میں آدم ہے. بے شک اس میں بہت بڑا نام میرے غوث پاک. ولیوں میں اقطاب میں اوتاد میں ابدال میں نام سب سے بڑا ہے وہ غوث آدم کا ہی ہے. اس میں آدم کا مطلب ہوتا ہے بڑا نام. اقطاب میں اوتاد میں ابدال میں اولیاء میں سب سے بڑا نام کیا ہے؟ غوث پاک کا نام محمد کا. محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا. بے شک حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ عنہ شعر ہے کیوں محمد در گروہ انبیاء غوث اعظم در گروہ اولیاء. بہت بڑی شان ہے. اللہ ہمیں غوث پاک کی حاضری عطا فرمائے. غوث پاک قدموں میں پہنچا دے. سرکار غوث پاک کی مزار شریف میں پہنچا دے. 2 سال پہلے تو مجھے مفتی سلمان نظری صاحب لے گئے تھے. اس سال بھی نہیں جا پایا پچھلے سال بھی نہیں جا پایا. 2 سال میں ناغہ ہو گیا ہے. تمنا بہت رہتی ہے کہ دربار میں حاضری ہو جائے. اللہ تعالیٰ مفتی سلمان نظری صاحب کو سلامت رکھے شفا عطا فرمائے ٹھیک ہو جائیں. اللہ کرے اللہ وہ پھر مجھے لے کے جائیں. اللہ ہم سب کو غوث پاک کے دربار کی حاضری عطا فرمائے. ہمیں بغداد شریف پہنچا دے. سرکار قدموں میں پہنچا دے. مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے. اس حاضری کے صدقے میں مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے. سرکار قدموں میں مدینہ شریف کی سرکار شوخت پہ جہاں کے لیے ہم سلام کرتے ہیں جہاں کے لیے ہم سلام کرتے ہیں نماز میں سلام کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی اے نبی آپ پہ سلام ہو. اللہ کی رحمتیں ہوں برکتیں. درود پڑھتے ہیں نماز میں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. نماز میں درود پڑھتے ہیں نام لیتے ہیں سرکار کا نام لیتے ہیں نماز میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. نماز میں سلام کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے نبی آپ پہ سلام ہو. اللہ کی رحمتیں ہوں برکتیں. اللہ اچھا یہ بتاؤ مجھے سرکار سنتے کہ نہیں سنتے؟ سب لوگ بولو سرکار سنتے ہیں نا؟ سرکار سنتے ہیں اور پھر دماغ ادھر ادھر لے کے جاتے ہو تم لوگ. نماز میں جب حضرت نماز سلام کر رہے ہوتے ہیں کیا بات ہے حضور بہت اچھا. سرکار کا نام لے رہے ہوتے دماغ گھر پہ ٹینشنوں میں دماغ کاروبار میں دماغ کھیت کلیان میں پریشانیوں میں. جب تو نماز میں حاضر ہو گئے تو نماز کے اندر حاضر ہو یار. نہاؤ ڈوبو غرق ہو جاؤ. حدیث شریف میں المومن فی الصلاۃ کالسمک فی الماء. مومن نماز میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے. کیا بات ہے. جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپنے لگتی ہے ویسے بغیر نماز کے مومن تڑپنے لگتا ہے. سبحان اللہ. مچھلی پانی میں ہے اب مومن رحمت کے پانی میں ہے. مچھلی سمندر میں ہے بحر میں ہے سی میں ہے. مومن بحر توحید میں ہے. توحید کے سمندر میں اللہ اللہ میں غرق ہوتا ہے ڈوب جاتا ہے. اللہ ہمیں صحیح سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ہم جب سلام کریں تو ہم سرکار کے روضے پہ حاضر ہو جائیں. السلام علیکم ایھا النبی اے اللہ کے نبی آپ پہ درود ہو سلام ہو. اللہ کی رحمتیں ہوں برکتیں ہوں. اچھا ادھر سنو سرکار کا اشارہ آپ یہ آپ ہی نہیں کہہ رہے کہ سرکار سنتے ہیں نا؟ سرکار سنتے ہیں نا؟ سرکار ابو قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اسمعوا الصلاۃ اہل محبتی. ہم اہل محبت کا درود و سلام سن رہے ہیں. جو محبت سے پڑھتے ہیں ذوق سے پڑھتے ہیں شوق سے پڑھتے ہیں دل سے پڑھتے ہیں ان کا سن رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا ادھر ادھر دماغ نہیں کنسنٹریشن کے ساتھ ایکاگرتا کے ساتھ دل سے نماز پڑھیے محبت سے پڑھیے سکون سے پڑھیے. اللہ ہمیں صحیح سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سرکار پر درود پڑھیں سلام پڑھیں اور ہمارے دماغ ادھر ادھر ہو. کیسی محرومی کی بات ہے. ہمارا عقیدہ بھی کہ سرکار سن رہے ہیں. سرکار سن رہے ہیں. سرکار سے آپ سلام عرض کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں طریقے سے. اس وقت آپ کا ذہن ادھر ہے. کوئی بڑا آدمی نہیں سنتا ہے کوئی بادشاہ کوئی وزیر نہیں سنتا ہے.
اور سرکار تو سب سے بڑے ہیں، بے شک سرکار تو سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کے بعد جو مرتبہ ہمارے نبی کا ہے، کلمے میں ان کا نام ہے، کلمہ انہی کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار عبد کراؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کمینوں کا، ہم بیکاروں کا، ہم بیچاروں کا، ہم غریبوں کا، ہم فقیروں کا، ہم بیکاروں کا، ہم سیاہ کا، کالے کرتوتوں والوں کا سرکار سننے نہیں، سرکار کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ سرکار کریم درشی پڑھا کر درشی پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد مولانا محمد معدن الجود والکرم واہل بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کر ایک مرد درشی پڑھنی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ نے ہر بات کی دیوس پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ کی شان ہے، سر مبارک سے لے کے قدم مبارک تک اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن شریف کہتا ہے کہ سارا ایمان ہی ہے، سارا دین، سارا مذہب، سارا اسلام ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے بے شک صلی اللہ علیہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ رات سے اب تک کتنی بار درود شریف پڑھ لیا آپ؟ کئی بار پڑھ لیا؟ ایک بار درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک بار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، بولو سبحان اللہ۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں لکھا ہوا دوسری حدیث جن کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 برکتیں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے، 10 حاجتیں پوری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے سے یہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں گے کثرت سے آپ؟ ہمارے دادا علامہ ابراہیم رضا خان جیلانی نے مفسر اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس سے خرق عادات ظاہر ہونے لگتا ہے، اور خرق عادت یعنی عادت کے خلاف بات، عادت کو ٹوٹنے والی بات۔ کثرت کتنی مار ہے؟ کثرت کتنی مار ہے؟ دادا کتنی مار ہے؟ کم از کم 313 بار ہے نا؟ کتنی بار؟ 313 بار پڑھیں گے انشاءاللہ۔
اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے لوگ بادشاہ ہوتے تھے، وزیر ہوتے تھے، منسٹر بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے تھے اور 5,000 مرتبہ 10,000 درود شریف پڑھتے تھے۔ اللہ ہمیں خوب درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک حالت پہ قائم و دائم رکھے، مسلک حالت پہ جینا اور مرنا عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ڈمراواں ہیں میں آیا ہوں مسجد میں 2012 میں حضور، 2012 میں بھی آیا، کلکے رضا کانفرنس میں آیا 2012 میں، 2015 میں، جی جی والد دونوں ساتھ میں تھے حضور، ہاں انہی کے ساتھ ہاں ساتھ ہی تھے، حضرت تھے وہاں تشریف لائے تھے، مطلب جو ہے جلوہ گر تھے، اس میں اس جلسے میں تھے، کلکے رضا کانفرنس، کلکے رضا کانفرنس۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین مداشی پہ خوب رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ آمین۔ حضرت موجود تھے، حضرت اس جلسے میں موجود تھے اور تو ماشاءاللہ آج ان کے شہزادے موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ تو میں آیا تھا کلکے رضا کانفرنس میں 2012 میں بتا رہے ہیں، اور 2-3 مطلب گزر ہوا، جیسے بھاگلپور سے جا رہے ہیں، جی لوٹ رہے ہیں، یہیں سے آ رہے ہیں تو مسجد میں رکے، جامع مسجد میں، روڈ میں مسجد، جی جی وہاں نماز پڑھی فجر کی، جی اور گلزار بڑا گلزار کو پوچھا تو ہم نے بتایا۔ جی جی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھی، آمین باکرامت رکھی، آمین سلامت کی دائرہ عطا فرمائے، آمین اور اس اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین اس حاضری کے صدقے مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، آمین خدا شریف کربلا معلی نجف اشرف کی حاضری عطا فرمائے، آمین اور مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین ان کی قبر میں رحمت و نور عطا فرمائے، آمین قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، آمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، رشکیرم بنا دے، تا حد نگاہ کو شادہ فرما دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین کون کہتا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا؟ سامنے سرکار ہوں گے تو سویرے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت عشق محبت، ہاتھوں کے فضا میں لہرائیے کہ عشق محبت عشق محبت، عشق محبت عشق محبت، عشق محبت عشق محبت، انہیں جانا، انہیں مانا، سبحان اللہ، جانا، انہیں مانا، جانا، انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے فرما۔ مسلمان گیا، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے مولانا گلزار صاحب، مولانا حسین خادم علماء کرام ہوں میں، تو گلزار احمد خادمی برکاتی نوری رضوی جزا شرف کی والدہ الحمدللہ مسلمان چلی گئی، جو بھی مسلمان چلا گیا اس کا بیڑا پار، انہیں جانا انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جو مسلمان جاتا ہے نا اس کا کیا ہوتا ہے قبر میں لہرائیں گے انشاءاللہ، قبر میں لہرائیں گے حضور، تا حشر چشم نور کے، واہ واہ، ایک سال کے لیے 100-200 سال کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبر میں لہرائیں گے انشاءاللہ تا حشر چشم نور کے، واہ واہ، محرمہ ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، کیا بات ہے، واہ واہ، سرکار ہم گنہگاروں کی قبر میں انشاءاللہ درود شریف لائیں گے، بے شک فرمائیں گے انشاءاللہ، سرکار کرم فرمائیں گے تو ایک آدھ سال کے لیے نور کے چشمے نہیں لہرائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ نور کے چشمے لہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ رحمان رحیم، میرا پار ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بدر النشر، بدر النساء کے قبر میں کعبے کی بطلجہ طیبہ کی شمس طہا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے معمور فرمائے، آمین غوث پاک سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے معمور فرمائے، میرا پار ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ الحمدللہ یہ جناب آفتاب معشر قاضی برکاتی نوری رضوی جزا شرفو، انہوں نے یہاں پر آنے کے لیے مشورہ کرا، اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جناب گلزار قاضی برکاتی رضوی کو جزائے خیر عطا فرمائے، حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس حاضری کے صدقے مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ انہوں نے بتایا کہ تنظیم علماء اہل سنت جلا باقا ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں، الحمدللہ مسلک اعلی حد کا کام کر رہی ہیں، اہل سنت کا کام کر رہی ہیں، غلام شرور شاہ بھائی ان کے جنرل سیکریٹری، جو الحمدللہ جو کام کر رہے ہیں،
کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کیا بات ہے، نام رضا تم پہ کرو سبحان اللہ، اللہ اس تنظیم میں برکتیں عطا فرما آمین، اہل سنت جو لگا ہوا ہے اس میں یار اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ، بیڑا پار ہے انشاءاللہ بیڑا پار ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے باکرامت رکھے اور جتنے علماء موجود ہیں جتنے مولانا احمد نوری صاحب اس تنظیم کے ماشاءاللہ الحمدللہ تو مولانا غلام احمد نوری صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ یہ لوگ اس تنظیم میں آئے تھے اور یہ ملنگ قلندر آدمی بولے یہ کر دو وہ کر دو ہم نے یہ تھوڑا وقت کر دیا ملنگ آدمی مستان آدمی یہ اللہ اسے اچھا رکھے ہر سال اس تنظیم میں آتے ہیں ماشاءاللہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں یہ بچپن سے زندگی آتا ہے آدھی دیتا ہے الحمدللہ وہاں مطلب جو ہے جائے گا تو کچھ نہ کچھ لے کے ضرور آئے گا مستر ملنگ آدمی ہے الحمدللہ حالت دربار میں جا رہا ہے حالت سے کہتا ہو نظر کرم ڈال دو نظر کرم ڈال دیجیے حالت ڈال دے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ ہر سال جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ آپ حضرات آئیں اس رضی میں آئیں چلائیں گے انشاءاللہ اس رضی میں آئیے انشاءاللہ یہاں کی جو خانقاہ کیری شریف ماشاءاللہ جو خانقاہ ہے الحمدللہ اعلیٰ حد کے خلیفہ جی اعلیٰ سے خلیفہ میں زیادہ نہیں جانتا ہوں مجھے دعوت بھی ملی تھی ایک مرتبہ عرس میں آنے کے لیے تو میں نہیں آ پایا تھا اعلیٰ نام بھی شاید ڈالا گیا میں آنے نہیں پایا لیکن انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں کی حاضری عطا فرمائے کیری شریف ماشاءاللہ یہاں بہت بڑی خانقاہ ہے اعلیٰ حد کے خلیفہ کی خانقاہ ہے جی حضور اللہ تعالیٰ اعلیٰ حد کی ماشاءاللہ کی خانقاہ ہے وہ الحمدللہ اور آپ اعلیٰ حد کی مداشی پہ بھی آئیے ہے نا ہر سال اس رضی میں آئیے لاکھوں لوگ آتے ہیں لاکھوں لوگ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ اور میں نے سنا حضرت مطلب بغداد شریف سے بھی لوگ بلاتے ہیں اور اس پاک کے دربار سے مجھے بتایا نام بھی لکھا ہوا تھا لوگوں نے بتایا بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب بغداد شریف پہنچا دیں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اس حاضری کے صدقے مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے آخری وقت کلمہ نصیب فرمائے جب بھی جائیں جیسے جائیں جہاں بھی جائیں ایمان پہ جائیں اسلام پہ جائیں دین پہ جائیں سنیت پہ جائیں مسلک حالت پہ جائیں عشق رسول میں جائیں جلووں میں جائیں جب دم واپسی ہوئے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول